الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب قضاء کا باب زیر بحث ہے۔ وعن معاذۃ العدویہ انہا قالت لعائشۃ ما بال الحائض تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ قالت عائشہ کان یصیبنا ذلک فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاۃ۔ معاذہ عدویہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ سے کہا، یہ حائضہ عورت کا، ایام والی عورت کا کیا معاملہ ہے کہ ان کو یہ تو کہا گیا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزے پورے کریں، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ چھوٹی ہوئی نمازیں بھی پوری کریں۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ یہی دین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہمیں یہ ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ ہم روزے پورے کریں، لیکن نماز پوری کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا۔ تو یہ انہوں نے گویا یہ بتا دیا کہ دین میں جو چیز اصل ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے، کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ البتہ یہ بات کہ اس کی حکمت کیا ہے وہ نہ پوچھنے میں کوئی معنی ہے نہ سمجھنے میں کوئی معنی ہے۔ تو ادنا تأمل سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی بنیاد اس پر رکھی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ عورتوں کو جو صورت پیش آتی ہے وہ ظاہر ہے ہر مہینے میں پیش آتی ہے، تو اس میں اگر ہر مہینے کی نمازیں بھی پوری کرنے کے لیے کہا جاتا تو یہ زیادہ مشقت ہو جاتی۔ عبادات میں یہی اصول قائم کیا گیا ہے کہ اس میں مشقت کو ایک حد میں رہنا چاہیے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی، یعنی یہ تقاضا نہیں کیا کہ پانی نہیں مل رہا تو 2 میل 4 میل دوڑیے اور جا کر پانی تلاش کیجیے۔ بیماری یا کوئی مرض ہے تو اس میں بھی جب تک آپ کو یہ سرٹیفکیٹ نہ مل جائے کہ مر ہی جائے گا آدمی تو بہرحال اس کو پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی چیزوں کا پابند نہیں کیا، بلکہ اس میں رخصت کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہ اصول بھی بتا دیا ہے کہ عبادات کے باب میں اللہ تعالیٰ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے تو اللہ کی ساری شریعت میں یہ اصول کار فرما ہے، عبادات میں خاص طور پر رخصت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ ہر مہینے ایک زحمت دینا کسی طرح موضوع نہیں تھا، لیکن روزے 5 7 10 اگر چھوٹ گئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھیلا کر بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ کوئی 2 ایک ماہ میں رکھ لیے، 3 ایک ماہ میں رکھ لیے، تو 2 3 ماہ میں بھی اگر پھیلا دیں اور ہر مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ لیں تو بہت آسانی سے سال بھر میں پورے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اوپر ہم نے ابھی پڑھا کہ سیدہ عائشہ یہ کہتی ہیں کہ میرے روزے تو مؤخر ہو جاتے تھے جو مجھے پورے کرنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ رمضان آ جاتا تھا۔ شعبان کے مہینے میں چونکہ رسول اللہ بھی روزے رکھتے تھے تو اس وجہ سے میں رمضان سے پہلے شعبان میں یہ فرض پورا کر لیا کرتی تھی۔ تو یہ سب صورتیں بالکل جائز ہیں، ان میں کوئی تشدد نہیں برتنا چاہیے۔ دین کے معاملے میں جو حکمت ہمیں سکھائی گئی ہے وہ اصول میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یسر کو پسند کیا ہے، آسانی کو پسند کیا ہے، اس میں مشکل میں لوگوں کو نہیں ڈالنا چاہا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک تو وہ مشقت ہے جو ظاہر ہے کہ جتنی عبادت ہم پر لازم کی گئی ہے یا جو تقاضے کیے گئے ان میں بھی ہوگی، یہ غیر معمولی مشقت ہوتی ہے جو زیر بحث آتی ہے۔ تو یہ بات بعضنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہر مہینے خواتین سے یہ تقاضا کیا جاتا کہ وہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازیں پوری کریں تو یہ تکلیف مالا یطاق بن جاتی، زیادہ مشقت بن جاتی۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا، صرف روزوں کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پورے کر لیے جائیں۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اگر دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس پر کچھ روزے باقی تھے
یعنی روزے باقی تھے، ظاہر ہے کہ اسی صورت میں ہوں گے کہ رمضان کے کچھ روزے چھوٹے ہوئے تھے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا کسی اور عذر کی بنا پر، تو وہ روزے چھوٹے ہوئے تھے، یہ خیال تھا کہ آدمی بعد میں رکھ لے گا، لیکن وفات ہو گئی تو فرمایا کہ اگر اس کا ولی یعنی جو اس کے بعد اس کے ورثہ ہیں وہ اس سے میراث تو پا رہے ہیں، اگر اس کے اوپر یہ جو ذمہ داری تھی اس کو بھی پوری کر دیں تو یہ ان کے لیے بہت خیر کی بات ہے۔ دوسری روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کا حوصلہ نہ ہو یا اس کی ہمت نہ ہو تو فدیہ ہی کم سے کم دے دیا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس لیے کہ ذمہ داری کو ادا کرنا، قرض کو ادا کرنا، کوئی چیز لازم تھی اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا، تو اس میں اگر اولیاء اس کو پورا کریں گے تو اس کو بھی اجر ملے گا اور ان کو بھی اجر ملے گا۔ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، اس کے مباحث بالکل الگ ہیں۔ یہ تو اس سادہ اصول پر مبنی ہے کہ ہم نے اگر ایک باپ سے میراث پائی ہے اور اس کے کمائے ہوئے میں حصہ دار ہوئے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری اگر ہے تو اس کو بھی ادا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی پر دنیوی معاملات کو قیاس کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا باپ یا کسی کا بڑا بھائی یا اور کوئی شخص جس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی وہ کہیں قرض چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے تو وہ بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ممکن حد تک اگر ایسا ہو سکے تو یہ باعث اجر بنے گا، بس اتنی بات ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہ یہ ہے نہ اس سے استنباط کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔